السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنی تمہیدی گفتگو میں یہ بات بتائی تھی کہ ہم روزانہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو فجر کی نماز کا پابند بنانے کے لیے نماز فجر کے فوائد اور اس کے فضائل انشاءاللہ آپ کو روزانہ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج 2-3 اس کے فوائد اور فضائل سن لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔ فائدہ نمبر 1، دیکھیے، فجر کی نماز وقت پر پڑھنے سے قرآن مجید کی آیتوں پر عمل ہو جائے گا۔ بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ کے کلام پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ نمبر 2، جسے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے مقرر کردہ وقت ہی میں نماز ادا کریں، لہذا ہمیں یہ نیت کریں کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو راضی کرنے کے لیے ہر نماز اپنے وقت پر ادا کریں گے، خصوصاً فجر کی نماز میں زیادہ اہتمام کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، لہذا فجر کی نماز ادا کرنے سے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل ہو جائے گا جس میں کہا گیا کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو۔ مفسرین نے فرمایا اس سے فجر کی 2 سنتیں مراد ہیں، لہذا جب فجر کے لیے اٹھیں گے تو فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھیں گے۔ ایک تیسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا ہے۔ ایک دوسرا فائدہ سنیے، نماز فجر اور دیگر نمازوں کے اہتمام سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی آتی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ اس حدیث سے ہم کو کیا سبق ملا؟ دیکھیے، ہم بھی جب نمازوں کی پابندی کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوگا، ہمارے گھروں میں برکت و رحمت نازل ہوگی، رزق کی تنگی دور ہوگی۔ یہ دوسرا فائدہ تھا۔ ایک تیسرا فائدہ اور سنیے، نماز فجر کے سلسلے میں خصوصاً فجر کی نماز پڑھنے سے منافقین کی صفت سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرمائی، منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اگر وہ اس ثواب کو جان لیتے جو عشاء اور فجر میں ہیں تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، اگر ان کو سرین کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے، یعنی پیچھے کمر کے بل بھی اگر گھسٹ کر آنا پڑے تو ضرور آئیں گے کہ اگر ان کو فجر اور عشاء کا ثواب اگر معلوم ہو جائے۔ سرپرست حضرات اندازہ لگائیں، ہمارے بچے ایسے وقت پر یا تو ٹیوشن پہ ہوتے ہیں یا تو فجر کی نماز کے وقت بستروں پر ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ترغیب دے رہے ہیں اور شوق دلا رہے ہیں، نماز فجر میں اتنا عظیم ثواب ہے کہ اس کی خاطر اگر مثلا نیند جیسی محبوب چیز کی قربانی دینی پڑے یا اس سے بھی زیادہ مشقت اٹھا کر
نماز میں حاضر ہونا پڑے تو ہمیں اس کو برداشت کر کے نماز کا عظیم ثواب ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نمازوں کی پابندی، بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔